آج ماہ شوال کی 15 تاریخ پیر کا دن ہے جس کا میں نے پورا سال بے صبری سے انتظار کیا۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، اجڑے نصیب چمک جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کی 15 تاریخ پیر کا دن ہے۔ ماہ شوال کے پہلے 14 دن گزر چکے ہیں۔ اگر آپ ان 14 دنوں میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے، رب کو منا نہ سکے، رب کریم سے اپنی من پسند حاجات پوری نہ کروا سکے تو آج یہ وظیفہ بتائی گئی طریقے سے پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ کیا پتہ اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر اسلامی مہینے کی اپنی فضیلت اور برکت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ شوال بھی اپنی برکتیں اور عظمتیں ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں اگلے سال یہ مہینہ ہماری مقدر میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج اللہ سے مانگنے کا موقع ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار ٹھیک طرح چل نہیں رہا، یا آپ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو کوئی بھی بڑی سی بڑی پریشانی ہے، بڑی سی بڑی تنگدستی سے نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تمام تنگدستیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ کیونکہ آج کا وظیفہ خاص طور پر ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کامیابی نہیں مل رہی، کاروبار بند ہو چکا ہے، ہر طرف پریشانی ہے، ہمارے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد فرشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض بہت زیادہ ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ تو آج ماہ شوال کی 15 تاریخ پیر کا دن قبولیت کا دن ہے۔ یہ شوال کا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگے گا مل کر رہے گا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، اور آج ماہ شوال کی 15 تاریخ پیر کے دن وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں جن گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہیں، بس بندہ اپنے رب سے کامل یقین کے ساتھ مانگنے والا ہو۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ مانگتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے اگر میں اس بندے کی حاجت پورا نہ کروں، اور وہ ذات بڑی رحمان ہے، رب کریم ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جو ذات اتنی کریم ہے، پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، آسمان سے بارش برسانے پر قادر ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجات کو پورا نہیں کرے گی؟ بس اتنا کہوں گا، آج اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدل لیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ غربت میں، تنگدستیوں میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے، تو آج رب کریم کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں شوال کی 15 تاریخ پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کا آج تک جس کو بتایا ہے رب کریم نے مالا مال فرما دیا ہے، کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا جسے رب عطا کرے؟ آج آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر جو چاہے رب سے مانگ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔
کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 15 شوال، پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی بیماری سے شفا کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب کوئی بیمار بیٹھا ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیٹی کا نصیب روشن کرنا چاہتا ہے، کوئی بیٹی کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جس کی جو بھی حاجات ہیں، اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے اللہ اکبر کا وظیفہ۔ اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، اس کے لفظی معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بندہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو اللہ غیب سے راستے بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے آپ کے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے اور بتائیں گے یہ بندہ ذکر کر رہا ہے، تیری بڑائی بیان کر رہا ہے، تیری افضلیت بیان کر رہا ہے۔ آج اس بندے نے اپنی فریاد، اپنی حاجات، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر کو پڑھا ہے، تیری بڑائی کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجات کو پورا کیا، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ رب کا معجزہ ہوتا ہے، یہ رب کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ 70 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جو ساری عمر نہ مل سکا آج اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے صرف 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ بمشکل 1-2 منٹ لگیں گے، لیکن آپ نے آرام سے، دھیان سے، سنجیدگی سے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کو 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ کریم سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر
جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ اللہ کی قربت پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ سورہ اخلاص بہت ہی خاص صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور یہ ایسی عظیم صورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے 10 باروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اب ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ اس سورت کو چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 12 بار پڑھنی ہے۔ 12 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو 4 قرآن پاک کا ثواب فوراً ہی عطا فرما دیں گے۔ جب آپ کو 4 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے، آپ کے درجات بڑھیں گے، آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، گناہ کم ہوں گے، گناہ مٹا دیے جائیں گے، پھر آپ خود بخود رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ جب آپ 12 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ اکبر کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر 12 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے، اور یہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے اللہ کی ذات پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، اور یہ قرآنی دعا بھی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور جب اللہ پاک کسی کی مدد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے کن ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے، 33 حاجات کی نیت کر کے پڑھیں گے، اللہ رب العزت 33 کی 33 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، وقت پر پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگنی ہے جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ جو چیز آپ کو برسوں سے نہ مل سکی اس وظیفے کی برکت سے مل جائے گی۔ اس عمل کو آپ آج کم سے کم 1 دن ضرور کریں۔ 1 دن میں ہی آپ کے مقاصد پورے ہو جائیں گے، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائیں گی۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، اس لیے ہم مانگتے رہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا۔ جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں کوئی اور چیز عطا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔